تو مجھے تو کنفرم ہے کہ وہ اپنا اسی طرح نوٹیفیکیشن ہونا ہے جس طرح دوسرے ایم پیز کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ مجھے تو پورے گجرات میں ایک ہی امیدوار کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں، چودھری موسیٰ الہی کے. پرویز الہی صاحب کے بھی مسنگ ہے، اس کے علاوہ بھی شاید کوئی کھڑا ہی ہوگا وہاں پہ، لیکن کسی کے نظر نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب الیکشن سے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ ہے اور پاکستان کے تمام اہل عقل لوگوں کو سمجھ میں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ تو اس لیے آپ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میرا دل کا تعلق ہے جوڑا ہے. میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں کم از کم گجرات کی عوام کی نمائندگی کرتا رہوں. میں اس برائی کے خلاف اپنی استعداد کے مطابق جدوجہد کرتا رہوں گا اور اپنے لوگوں کے درمیان میں رہوں گا. آپ کا مقابلہ تو چودھری خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ یار پورے گجرات میں ادھر اس ریجن میں آپ اکیلے ہی ان سے لڑ پڑتے ہیں. تو آپ کو دکھ نہیں ہو رہا کہ آپ کے مخالف جو سیاسی خاندان ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو گیا ہے، اور کیا اب آپ کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہوا کرے گا؟ نہیں، میرا تو پہلے دن سے اس بات پہ یقین. آپ میری پوری سیاسی ہسٹری نکالے، میں کہتا تھا کہ انہیں اگر خاص جگہ سے مدد نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ایک جگہ پہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ ماضی کے الیکشن دیکھ لیں، آپ ضلع کی چیئرمینی کا الیکشن دیکھیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ سے بری طرح ہارے. پھر وہ تقسیم ہو گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہاں مقابلہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی ہوگا. چودھری برادران ان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ ختم ہو چکی ہے. نوٹیفیکیشنوں سے ضرور وہ اسمبلی میں چلے گئے ہیں، وہ اتحاد کی وجہ سے وزارتوں پہ بھی چلے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں. یہ ساری باتیں جب ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں جی محسن نقوی صاحب مہربانی ہے وزیر اعظم نہیں بن گئے، یہ باتیں سنجیدگی سے چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر؟ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے، وہ ان کی طرف سے کس کس کو ووٹ دلوائے جا رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب وہی محسن نقوی ہیں نا جن کو سینٹر بنوانے کے لیے خواجہ عمران نذیر صاحب ان کے تجویز کنندہ ہیں، شافع صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، علی حیدر گیلانی دوسری طرف کھڑے ہیں، آئی پی پی والے چوتھی طرف کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے خواجہ عمران نذیر آپ کی مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری ہیں. دیکھیں، جب آپ اتحادی ہوتے ہیں نا جی، تو اتحاد میں آپ کو اتحادی ہونے کی جو قیمت ہے وہ دینی پڑتی. اتحاد تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ایک فرد کے ساتھ کون سا اتحاد ہوتا ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی کیونکہ اس وقت کیو لیگ کا نمائندہ ہے، وہ کیو لیگ کو لیڈ کر رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کیو لیگ آپ کے اتحاد میں ان کے پاس 10 سیٹیں ہیں نوٹیفیکیشن والی، تو آپ نے یقیناً اس اتحاد کو پھر اس ڈائریکشن کو بھی نبھانا ہے جو ڈائریکشن آئی. انہوں نے خود اناؤنسمنٹ نہیں کیا، آپ نے کر دی اناؤنسمنٹ. وہ تو نہ مسلم لیگ کاف میں ہے نہ کسی اور پارٹی میں، دیکھیں آزاد امیدوار تھے سینٹ میں. دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میرے تو جو دل کے اندر ہے وہی میری زبان پہ ہے. میں تو یہ سمجھتا کہ وہ کیونکہ اس وقت کیو لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو چودھری صالح حسین صاحب ہے، جو چودھری شجاع حسین صاحب ہے، لیکن حقیقت تو یہ اس وقت جو ان کا سروائیول کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف محسن نقوی صاحب ہیں، اور وہ یقیناً وہی کیو لیگ کی اس وقت لیڈرشپ بھی وہی ہیں، کیو لیگ کے اتحادی بھی وہی ہیں. وہ جس پارٹی کے ساتھ آپ کیلکولیشن گورنمنٹ ہے آپ کی، تو جو اتحادی ہیں وہ ووٹ بھی دیں گے، ان کی تائید بھی کریں گے. آپ مسلم لیگ کاف کے نوٹیفیکیشن پہ بہت احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، ان پہ نہیں. دیکھیں آپ کو شائع میں نے کہا نا جی کہ مسلم لیگ نون کا جہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اگر کوئی اسے مجھے اس کا بھی 45 فارم دے گا تو میں اس پہ بھی بات کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف والے انصاف کے لیے آپ کے پاس آئیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں، نہیں میں کہتا ہوں جی کہ آپ آواز بلند کریں گے اگر آپ کو پتہ چلتا. اگر میرے پاس کوئی ایسے میں ہو تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پی ایم ایل این کی اگر کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو میرا ذاتی طور پہ فیروز صاحب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 24 کا الیکشن اور 18 کا الیکشن اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے. زیادہ ریگڈ کون سا ہے آپ کے ٹھیک ہے خیال نا؟ میں نے کہا نا کہ یہ دونوں ہی، میں نے تو اس الیکشن کو بھی ہوتے دیکھا اور اس کو بھی دیکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی ایشو ہے. دیکھیں
اس پہ تو ایک کمیشن بننا چاہیے، ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو 24 کے الیکشن کی بھی اور 18 کے الیکشن کی بھی منصفانہ تحقیقات کرے۔ میں جتنا آپ کو جانتا ہوں تو آپ کو تو بہت برا لگتا تھا 2018 میں کہ جب آپ کو لگتا تھا کہ ایک حکومت ہے جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور سارے ملک کے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں، تو یقیناً آج بھی آپ کو برا لگ رہا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ جب آپ تنظیم میں آتے ہیں نا جی، تو میرے پاس 18 میں تنظیمی ذمہ داری نہیں تھی۔ ویسے اس وقت میں کیونکہ پی ایم ایل این کی تنظیم کا عہدے دار ہوں، تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں بات یہ کہ کوئی مانے یا نہ مانے، جب تک اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا، پاکستان نہ کبھی ترقی کر پائے گا، نہ یہ جمہوری اور جو ہے سول ریاست بن پائے گا۔ ہماری یہ بہت، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، پوری زندگی بچپن بھی یورپ میں گزارا ہے، ہم کبھی بھی ایک سوشل کنٹری بن ہی نہیں پائے۔ لیکن یہاں پہ ایک میرا جو سیاسی زندگی گزارنے کے بعد جو ایک تجربہ ہے، سیاسی جماعتوں کی اور سیاستدانوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ لمٹ اسٹیبلشمنٹ کراس کرتی ہے، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، کوئی سیاسی لیڈر کرتا ہے، تو اس کی قیمت بعض دفعہ ہمیشہ ملک کو، قوم کو جھکانی پڑتی ہے۔ تب لمٹ کراس ہو گئی؟ میں نے کہا کہ دیکھیں لمٹ تو کراس کی ہے اصل میں 9 مئی 9 مئی کی قیمت جو ہے نا آج اس الیکشن میں اور اس کے بعد بھی قوم جھکائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں اندر تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ احتجاج دیکھیں، ہم بھی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین کرتے رہے، ہم بھی مجمع نکالتے رہے، ہم بھی ریلیاں نکالتے ہیں، ہم پر شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے، ہماری گاڑیاں بھی توڑی گئی ہیں۔ میرے بھائی شبیر احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا، میرے کزن، میرے عزیز و قارب کا اتنا تشدد ہوا کہ ان کی بازو ٹوٹ گئی، لیکن میں نے کہا ہم نے مقابلے میں گولی نہیں چلائی، ٹھیک ہے، ہم نے پلٹ کے، میں چاہتا تو شاید اتنی طاقت ضرور رکھتا تھا کہ ڈسٹرکٹ کی حد تک میں بھی کسی تنصیبات پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن یہ میری سیاست، یہ جمہوریت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرنی، میں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کی، میں نے بقا، بہتری اور ترقی کے لیے سیاست کرنی ہے، نہ کہ ان کے مسائل اور انہیں اس نظام سے باہر میں نے ان کو کھنڈرات میں نہیں ڈالنا۔ تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ جب میاں صاحب کے ساتھ میری آخری ملاقات جب ہمارا الیکشن شروع ہو رہا تھا، ٹکٹیں جب اناؤنس ہوئی، تو اس کے بعد اب یہ ساری سچویشن چینج ہوگی، دل نہیں کرتا کہ ان سے ملوں، دل کی بات ان کے سامنے رکھوں، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہر دفعہ آپ اپنے لیڈر کو امتحان میں نہیں ڈالتے۔ دیکھیں ہم نیچے روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا یقین ہے کہ جس طرح ہمارا دل زخمی ہے، اسی طرح نواز شریف کا دل بھی زخمی ہے۔ لیکن دیکھیں جب تک پارٹی میٹنگز کال نہیں ہوتی، جب تک میاں نواز شریف اپنی پارٹی کو مشاورت کے لیے نہیں بناتے، تو میرا انفرادی طور پہ ملنے سے کوئی میری جماعت یا اس ملک یا اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا، ہم تو اس سے کہ جب تک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی، دیکھیں جب تک پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی، آپ کی تنظیم ساری نہیں بلائی جاتی، تو وہاں آپ اپنی تجویز اپنی پارٹی کے بند کمرے میں ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ پارٹی کو دوبارہ سے سر جوڑے جائیں، نواز شریف صاحب بلائیں سب کو؟ دیکھیں حکومت ڈیلیور بھی کر لے نا، تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا بیانیہ، آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ۔ اس وقت بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو میں نے کہا نا کہ جب بیانیہ، دیکھیں بیانیہ تو لیڈر نے دینا ہے، لیڈر نے بیانیہ بنانا ہے، اور وہ بیانیہ تبھی بننا ہے جب آپ نے میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کور کمیٹی کو کال کرنی ہے، اپنی تنظیم کو بلانا ہے، ڈویژن پریزیڈنٹ نے جانا ہے، پارٹی صدر نے جانا ہے، جنرل سیکرٹری، تو تب وہاں آپ کی اس پہ ڈبیٹ ہوگی اور پھر وہاں سے ایک لائن یا آپ کا ایک بیانیہ بنے گا۔